بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معزز سامعین، ایمان لانے کے بعد تیسرا اہم فریضہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں پر لازم کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صاحب نصاب بنایا ہے ان کے اوپر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو عند اللہ گناہگار ہوں گے. اب کون سے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی، میں آج آپ کے سامنے اس بات کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا. دیکھیے، اصل چیز جس کا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے اعتبار کیا گیا ہے وہ ہے سونا اور چاندی. اگر کسی کے پاس میں 7.5 تولہ سونا اور گراموں کے اعتبار سے تقریباً 87 گرام سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی اور گراموں کے اعتبار سے تقریباً 612 گرام چاندی ہو، اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو 7.5 تولہ سونا گراموں کے اعتبار سے 87 گرام. آگے کچھ ملی گرام بھی ہیں، لیکن آپ کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے تاکہ یاد رہے اس لیے بتلا رہا ہوں کہ گراموں کے اعتبار سے سونا 87 گرام ہو اور چاندی 52.5 تولہ اور گراموں کے اعتبار سے 612 گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن چاندی کی قیمت یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے آج کے اعتبار سے جو میں نے معلومات کی ہے وہ تقریباً 60,000 روپے ہے. تو اگر کسی کے پاس میں 60,000 روپے کیش ہو یا 60,000 روپے کا تجارت کا بیچنے خریدنے کا سامان ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو بات سمجھ میں آئی؟ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی آج کی قیمت تقریباً 60,000 روپے کسی کے پاس میں کیش ہو یا 60,000 روپے کا تجارت کا سامان ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس میں مان لیا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، ایسے ہی 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑا سونا ہے، لیکن ان دونوں کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تقریباً 60,000 روپے کے بقدر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ سونا چاندی کا نصاب مکمل نہیں ہے، لیکن اور یہ تھوڑے تھوڑے سے ہیں تو ان کی قیمت ملا کر اگر 60,000 روپے کا بقدر ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تیسری شکل، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے اور تھوڑا سا تجارت کا سامان ہے، مکمل کوئی نہیں ہے.
نہ تو سونا چاندی نصاب کے برابر ہے اور نہ تقریباً 60,000 روپے کیش ہے، سب چیزیں تھوڑی تھوڑی سی ہیں، لیکن ان سب کو ملا کر ان کی کل مالیت 60,000 روپے کا بقدر ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 3 باتیں۔ چوتھی چیز، اگر کسی کے پاس میں مکان ہے، دکان ہے، کھیتی کی زمین ہے، باغ ہے یا پلاٹ ہیں، تو ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس نے اپنے لیے رکھ رکھے ہیں، اور ایک مکان نہیں کئی مکان ہیں، ایک دکان نہیں کئی دکانیں ہیں، باغ ہے لاکھوں روپے کا، کروڑ روپے کا، اور کھیتی کی بہت ساری زمین ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، سب اپنے لیے ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے لی ہے، اس نے اس لیے خریدا ہے تاکہ اس کو مہنگا کر کے میں بیچوں گا، یا جب اس کے پیسے مجھ کو مہنگے ملیں گے تب میں اس کو بیچوں گا، تو اب ایسی صورت میں اس زمین کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 4 صورتیں۔ 5ویں شکل، اگر کسی کے پاس میں فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ لگا رکھا ہے، کوئی مل لگا رکھی ہے، اس نے شوگر مل ہے، کپڑا مل ہے، پیپر مل ہے، کوئی سی بھی بڑی مل لگا رکھی ہو، کروڑوں روپے کی ہے وہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مل، وہ فیکٹری اس نے اپنے لیے رکھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے ذریعے سے جو مال تیار ہوتا ہے، اس میں جو مال بنتا ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی جو فیکٹری کے اندر تیار ہو رہا ہے، لیکن اس فیکٹری اور مل کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کے پاس میں بس ہے، ٹرک ہے، اور کہہ لیجئے ہیلی کاپٹر ہو، ہوائی جہاز ہو، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ البتہ اس کی جو انکم ہو رہی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ 5، چھٹی چیز، کسی نے ایسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہیں جو جائز کاروبار کرتی ہے، اور اس کے شیئرز خریدنا جائز ہے، تو موجودہ وقت کے اعتبار سے ان شیئرز کی جو قیمت ہوگی اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی کسی نے ایف ڈی کرا رکھی ہے، لائف انشورنس کرا رکھا ہے، اگرچہ ایف ڈی کرانا یہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے، لیکن کسی نے کرائی رکھی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ایف ڈی ہو یا لائف انشورنس ہو، اس کے اندر جو اصل رقم لگا رکھی ہے اس کے اوپر قیمت واجب، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو اس میں انٹرسٹ ملے گا زائد، وہ چونکہ لینا بالکل قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے، لہذا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی نے کوئی تجارت کا سامان خریدا یا کوئی پلاٹ خریدا بیچنے کے ارادے سے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن یہ زکوٰۃ جو ہوگی موجودہ قیمت کے اعتبار سے ہوگی۔ فرض کر لیجئے 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا، یا 10 لاکھ کا کوئی سامان بیچنے کے لیے خریدا، اور آج اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو 10 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ آج کے اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شکلیں، جو اس وقت میں بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اچھا، ایک معاملہ آتا ہے قرض کا، لوگ اس کو بہت پوچھتے ہیں کہ قرض کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، قرض یہ اصل سے نکالا جائے گا۔ فرض کر لیجئے آپ کے پاس میں 10 لاکھ روپے کیش ہیں، اور آپ کے اوپر 5 لاکھ روپے کا دوسروں کا قرضہ چاہیے، تو اب آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہوگی وہ 10 لاکھ میں سے نہیں ہوگی، بلکہ 5 لاکھ میں سے ہوگی۔ 5 لاکھ روپے قرض کے نکال لیے جائیں گے۔ ایسے ہی آپ کے پاس میں 10 لاکھ روپے کیش موجود ہے، اور دوسرے لوگوں کے اوپر 5 لاکھ روپے کا آپ کا قرضہ چاہیے، اور اس کے ملنے کی امید ہے انشاءاللہ ملے گا، تو اب آپ زکوٰۃ جو نکالیں گے وہ 15 لاکھ کے نکالیں گے، وہ روپیہ بھی اس کے اندر جوڑا جائے گا۔ ایسے ہی فرض کر لیجئے آپ کا نصاب پہلے رمضان کو شروع ہوتا ہے، پچھلے رمضان میں آپ کے پاس میں مالیت
10 لاکھ روپے تھی، اور درمیان سال میں کبھی ایسا ہوا کہ 5 لاکھ روپے رہ گئے ہوں گھٹ کر کے، اور کبھی ایسا ہوا کہ بیلنس آپ کا بڑھ کر کے 20 لاکھ روپے پہنچ گیا، تو درمیان میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ہونے دیجئے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ پچھلے رمضان کی پہلی تاریخ کو جو کیش تھا اور اب اس رمضان کی پہلی تاریخ کو جو آپ کے پاس میں بیلنس ہے اس کو دیکھا جائے گا بس۔ اگر پچھلے سال 10 لاکھ تھا اور اب بھی 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، درمیان میں گھٹا ہو یا بڑا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اب جتنے حضرات اس بات کو میرے سن رہے ہیں، ہر آدمی اپنے بیلنس کو دیکھے، اپنی مالیت کو دیکھے، اپنے پاس میں جو سونا اور چاندی ہے اس کو دیکھے، اور اس کے اعتبار سے حساب لگا کر ٹھیک طور پر زکوٰۃ نکالے۔ ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، زیورات کے اندر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہم زیور پہنتے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ جو بھی ہماری ماؤں بہنوں کے پاس میں زیور ہے، چاہے وہ لاکر میں رکھا ہوا ہو، چاہے اس کو استعمال نہ کرتی ہو، چاہے اس کو پہنتی ہو، کیسا بھی ہو، جو بھی زیور ہے اس زیور کے اوپر زکوٰۃ فرض رہے گی، چاہے زیور استعمال میں آتا ہو یا رکھا ہو، ہر قسم کے زیور کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کوئی زیور ایسا نہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ ایسے ہی بعض مرتبہ لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے، کبھی پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں مکان بنانے کے لیے، کبھی پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں حج کرنے کے لیے، یا کبھی کوئی جمع کر کے رکھتا ہے بڑا کاروبار کرنے کے لیے۔ جتنی بھی ضروریات کے لیے پیسہ آپ نے جمع کر کے رکھ رکھا ہے، اس سارے پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ جب تک یہ استعمال میں نہ جائے، آپ اس کو خرچ نہ کر دیں، اس کام میں نہ لگا دیں، اگر یہ پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ رہے گی۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کہیں نوکری کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، باپ ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، لیکن بیٹا اور بیٹی کما رہے ہیں پیسہ، اور وہ اپنا پیسہ کما کر اپنا بیلنس رکھتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بیٹے نے یا بیٹی نے پیسہ جمع کر کے، یا آپ نے ان کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، خرچ کے لیے جو پیسے دیتے تھے وہ جمع کر کے رکھ رکھا ہے، اور وہ 60,000 روپے کا قریب ہو گیا اور اس کے اوپر سال گزر گیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لہٰذا ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔